توجہ ذرا بہت غور سے سننا، علم حاصل کرو علم۔ میرے مدرسے میں 74 سال کا آدمی پڑھتا ہے قرآن، 74 سال کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی میں دکھا رہا تھا سید صاحب سے، 74 سال کا، یقین نہ تو جا کے دیکھ لیو، پوتی پوتا کی شادی ہو گئی اس آدمی کی۔ میں نے سمجھایا، میں نے کہا دادا علم حاصل کرنے کی کوئی ٹائم نہیں ہے، قرآن شریف آپ پڑھتے ہیں تو قرآن آپ کا غلط ہے، میں نے سنا ہے، اور یہ غلط قرآن پڑھنے میں ثواب نہیں عذاب ہوتا ہے۔ کان کھول کے سن لو، بڑے مسئلے کے کانٹے کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ جو تیجے میں سب کے ہاتھوں میں پارے ہوتے ہیں، سب رگڑلے ہوتے ہیں، منی ہیں، بجائے فائدے کے عذاب ہے۔ کسی بھی مولوی سے مسئلہ پوچھ لیو، جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ خالی قرآن شریف کو دیکھ لے، وضو کر کے زیارت کر لے، یا کسی اچھے پڑھنے والے کا سن لے، پڑھنے کی کوشش نہ کرے، عذاب ہوگا عذاب۔ اور عذاب ایسا ہوگا اسے کہ ایک تو قرآن کو غلط پڑھا اس کا عذاب، اور صحیح کیوں نہیں کیا اس کا عذاب۔ قرآن کو آدمی آسان سمجھ رہا ہے، جسے دیکھو پڑھ لیا، گھوم رہا قرآن پڑھ لیا رہے، ایسے مت پڑھو قرآن۔ جیسے موٹر سائیکل چلانے والے کو مزہ آتا ہے اور نہ چلانے والا چھل جاتا، چوٹ لگ جاتی ہے، ایسے ہی قرآن پڑھنے والے کو جو اچھا پڑھتا مزہ آتا، ثواب ملتا، اور جو قرآن پڑھنا نہیں آتا، الٹا سیدھا پڑھتا ہے، کلانی ملانیوں سے پڑھا ہوا ہے، دیسی قرآن پڑھتا ہے، تو کان کھول کے سن لیجئے، اس کو عذاب ملتا ہے، مرنے کے بعد پٹائی ہوگی ہوگی ہوگی۔ سنبھالو قرآن کو، کیوں نہیں سنبھال لے؟ تو بناؤ نظام، مسجد میں امام صاحب کو رکھو، ہمیں فجر میں قرآن بھی چاہیے، سنبھال کے دو۔ اور مسجد میں امام کی اگر 7,000 تنخواہ تو 3,000 بڑھا کے پوری 10 کرو، کام بھی زیادہ لو، تنخواہ بھی زیادہ بڑھو۔ بے شک، ایسے تھوڑی نہیں ہے کہ اسی تنخواہ میں اسے رگڑو گے، کام بھی زیادہ تنخواہ بھی زیادہ۔ بات سمجھ رہی ہے؟ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک ماسٹر تھا، اس کی تنخواہ تھی 56,000۔ کتنی؟ آج سے 10 سال پہلی بات بتا رہا ہوں، اب تو ہو گئی ہوگی 70,000۔ تو اس سے کہا، ماسٹر صاحب ہم مین آدمی ہیں، امام کی کچھ تنخواہ بڑھا دو۔ تو گاؤں کے لوگ کہہ رہے تھے 1,000 روپے مہینہ بڑھا دو۔ امام کہہ رہا، وہ ماسٹر کہہ رہا 56,000 والا اتنی بڑھا کے کیا کرو گے، 500 بہت ہے۔ میں نے کہا اسے دے دو سب کچھ، امام کے جو گردے پردے بیچ کے اسے دے دو، اسے 56,000 میں اس کی پور نہ پڑ رہی ہے۔ لوگوں، امام کی بھی ذمہ داریاں، اس کی بھی بیوی ہے، اس کی بھی ماں ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اسے بیماری ہے، اسے بھی خوشی ہے، اسے بھی غمی ہے، اسے بھی بچیوں کی شادی کرنا، اسے بھی سب کچھ دیکھنا، وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، اس کی ضرورت کو تم سمجھو اور امام پہ بوجھ بڑھاؤ۔ امام صاحب نے بھی دعا کرائی، بس نماز پڑھی اور جلدی سے دعا کے 2 جملے کہے اور سلام پھیرا، تو بھی نکل گیا کہ اب جنت تو بس ہمارے ابا کی ہو گئی۔ نہیں چلے گا مسلمانوں، قرآن صحیح پڑھنا سیکھو۔ کب سیکھو گے؟ میرے نوجوانوں کو قرآن صحیح نہیں پڑھنے آتا، بالکل اوریجنل بات بتا رہا ہوں، جو بالکل بیسک بات ہے، بالکل اوریجنل بات بتا رہا ہوں۔ کچھ کو تو بالکل نہیں آتا پڑھنا، اور جنہیں آتا ہے وہ غلط پڑھتے ہیں۔ تو قرآن صحیح پڑھو، اللہ کے لیے صحیح پڑھو۔ اچھا، اپنی مسجد میں ایک حافظ کا اور انتظام کرو، وہ خالی یہی کام کرے گا، آپ کو قرآن پڑھائے گا۔ اچھا، کام کتنا اچھا، کوئی بھی کام شروع ہوتا تو فجر کے بعد کوئی نہیں شروع ہو رہا، دکانیں بھی، آفس بھی، کچہری بھی مقدمہ لڑا رہا تو کچہری بھی 10 بجے کھلے گی، ہے کہ نہیں؟ مارکیٹ جا رہا تو مارکیٹ بھی 10 بجے کھلے گی، بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور تو نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو تو سب سے پہلے کام مت کر، سب سے پہلے آدھا گھنٹہ قرآن سیکھ لے۔ کہہ دو نا یار سبحان اللہ۔ مگر یہ کہہ رہا مولانا جہاں کچہری 10 بجے کھل رہی ہے تو میری نیند بھی تو 10 بجے کھل رہی ہے، میں کہاں پہلے اٹھنے والا ہوں؟ اس کی نیند کچہری سے کم تھوڑی ہے، اس کی نیند نہیں ہو گئی، بینک کھلی ہے، بینک کھل جائے گی 10 سے پہلے، اس کی نیند نہ کھل رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اے لوگوں، عیسائی 10 بجے ہر کام شروع کرتا ہے، پتا کیوں کرتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش دن کے 10 بجے ہے۔ کب ہے؟ زور سے بولو۔ تو عیسائی کا اسکول کھلے گا 10 بجے، اس کا بینک کھلے گا 10 بجے، مارکیٹ کھلے گا 10 بجے، اس کا کورٹ کھلے گا 10 بجے، اس کا کچہری کھلے گا 10 بجے، اس کا آفس کھلے گا 10 بجے، جائے گا 10 بجے، ناشتہ 10 بجے۔ کیوں؟ عیسائی جواب دے گا مولانا میرے نبی کی پیدائش 10 بجے کی ہے، ہر کام کی شروعات 10 بجے کر کے اپنے نبی کا میلاد مناتا ہوں، اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی مناتا ہوں۔ تو میں نے کہا تیرا نبی 10 بجے پیدا ہوا اور میرا نبی تو صبح 4:45 بجے پیدا ہوا،
دنیا میں تشریف لایا تو وہ اپنے نبی کی پیدائش میں ہر کام 10 بجے، اور تو اپنے نبی کی پیدائش میں خوشی میں اٹھ جا 4:45 بجے فجر کی نماز پڑھ لے، نبی کا میلاد بھی ہو جائے گا، تیری عبادت بھی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کم نہیں، کو بڑھاؤ، اس میں کچھ نہیں، آپریٹر صاحب بیس ویس بڑھاؤ، اس میں بالکل ایسا لگ رہا ہے جب پتھر میں سر مار رہا ہوں میں۔ قاسم بھائی سیٹ کر دو صحیح کر کے۔ سیٹ کرو یار اسے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کرو، تمہارے نبی کی پیدائش ہوئی ہے صبح کے ٹائم 4:45 پر۔ اللہ اللہ، یاد رہے گا نبی کب تشریف لائے دنیا میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں نبی اور بھی آئے، مگر اور نبیوں کا آنا اور ہے، آمنہ کے بیٹے کا آنا اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، فاش کر دیا اپنی امت کو نبی نے، کہا جب دنیا والے اس ہو کے اٹھیں گے نا تیرا کام ہو جائے گا۔ 4:45 بجے اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، 15 منٹ فجر کی نماز کے نکال دو، کتنے بج گئے؟ 5۔ کتنے بج گئے؟ 5۔ تو ہل لے کے چلے جائیے 5 بجے، اور ٹریکٹر والا جائے گا 10 بجے، جب تک وہ ٹریکٹر کو اس میں کھیت میں داخل کرے گا تیرا ہل 2-4 بیگھے جوت چکا ہوگا۔ میاں کچھوا آگے نکل گیا خرگوشے سے، یوں نکل گیا تھا، یوں ہی نکل گیا، چلی جائے گا۔ تو تیرے نبی نے تجھے چال سکھائی ہے، صبح سے اٹھ جا، اور کئی فائدے ہوتے ہیں۔ صبح کی جو ہوا ہوتی ہے وہ شدھ ہوتی ہے، بے شک۔ اور صبح صبح کی جب ہوا لے گا تو بیماری دور ہوگی، اور جو صبح اٹھے گا تو اس کے پورے دن سستی نہیں آئے گی۔ جی۔ آج انسان نہیں ہے، کلر کی مٹی بنا گھوم رہا، سستی نہ اتر رہی ہے۔ جب 10 بجے سو کے اٹھے گا تو سستی تو خود ہوگا، تو زندہ سستی ہے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ جی تو چلتی پھرتی سستی ہے۔ اور صبح اٹھ کے پتا 10 بجے اٹھ کے پتا کیا کہہ رہا، مولانا آج کام بڑا خراب ہے، پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ لیا۔ میں نے کہا فجر کی پڑھی، بولا نا، تو میں نے کہا اپنا ہی دیکھ لیا۔ فجر کی نہ پڑھی تو تجھ سے برا منہ کس کا ہوگا، یہ بتا مجھے۔ بات سمجھنے کی نہیں سمجھنے، کوس اور کو رہا کہ بس کام خراب ہے، پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا۔ بھائی کس کا منہ دیکھ لیا؟ جب تو نے فجر نہیں پڑھی تو تجھ سے برا منہ کسی کا نہیں ہے آج، جی اپنا ہی دیکھ لیا تو نے۔ اپنا منہ اچھا کرے اور فجر کی نماز پائے، اور پھر تجھے قرآن اچھے سے پڑھنا آتا ہو تو تھوڑا سا 1-2 رکوع کی تلاوت کر لے۔ برا تو برا، شیطان کا بھی منہ دیکھے گا تو شیطان تیرا کچھ نہ بگاڑ پائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، بے شک۔ ٹیٹنس کا انجیکشن تو لگا، تبھی تو ٹیٹنس نہ ہوگا۔ جی دوسرا کہتا ہے ایک بار انجیکشن لگواؤ 6 مہینہ کام کرے گا۔ جی اب پھر چاہے پرانا لوہا لگ جائے، نیا لوہا تمہارے لگ جائے، زخم ہو جائے، شیشہ لگ جائے، کچھ نہ ہوگا۔ میں نے کیوں بولے ٹیٹنس کا لگا ہوا؟ اب تو لگا دو نا، نماز کا ٹیبلٹ لگا، اور جی۔ پھر دیکھ شیطان بھی تیرا کچھ نہ بگاڑ پائے گا۔ بے شک بے شک۔ انسان تو انسان، شیطان کچھ نہ بگاڑ پائے گا، اور نہ بگاڑ پایا شیطان کچھ۔ اور اب جو خود ہی شیطان بنا گھوم رہا تو بتاؤ شیطان کو ایک جگہ دیکھا، بڑے آرام سے بیٹھا، آرام سے تکیے لگا کہ بھائی تمہارا کام بیٹھنے کا، بڑی بھاگ دوڑ کرنے کا، بڑے اب چیلے چپانڈے بہت ہو گئے ہیں، اب ہمارا کام نہیں ہے، اب تو اتنا برق ہو رہا ہے، اتنے بڑھ کر کام کر رہے ہیں اپنے، اب تو ہم سین سے سو رہے ہیں آرام سے۔ یہی بات۔ ایک ہی آدمی پورے گاؤں میں لگاتا پھر گیا۔ یہ لوگوں کو باتیں سمجھنے کی ہیں، یہ ان کو چاہے تم آپ ان کو ہلکے میں لو یا بھاری میں لو، لیکن حقیقت ہے۔ جی فجر کی نماز پڑھو، صبح اٹھو، تیرے نبی کی پیدائش صبح 4:45 کی ہے، اور اتنے ٹائم اٹھ جا، اور پھر تو نماز پڑھ لے، اور پھر دیکھ تیرے گھر میں کیسی برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو آج بڑے کام کی، جی کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آسمان دنیا پر، آسمان دنیا کون سا ہے جو تمہیں دکھتا ہے؟ آسمان تو 7 ہے مگر اور نہیں دکھتے، یہ دکھتا۔ آسمان دنیا پر جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے، اس سے پہلے جب یہ پھو پھوٹتی ہے یعنی سفیدی چھاتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ کی روزی بانٹنے والے فرشتے اپنے اپنے رجسٹر لے کے آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں۔ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے اپنے رجسٹر لے کے آتے ہیں۔ جی اب چودھری صاحب، نمبردار صاحب، پردھان صاحب، جوان صاحب، کسان صاحب سب سو رہے ہیں،
اور وہ آواز لگا رہے ہیں اپنے رجسٹر ہاتھ میں لے کے، ہے کوئی کہ ہم سے کوئی بیمار شفا مانگے، رجسٹر میں اس کے نام کی شفا لکھ دیں۔ سبحان اللہ۔ اب بیمار صاحب سو رہے ہیں گولی کھا کے، تو شفا ملے گی کہاں سے؟ صبح کو 10 بجے نمبر لگایا، انہیں پتا کہ 10 بجے ڈاکٹر ملے گا، ابے بے وقوف 10 بجے نمبر لگایا، 4 بجے والا نمبر بھی لگا دے۔ بے شک، واہ کیا بات، 10 بجے تو تم نے نمبر لگایا، 4 بجے والا بھی نمبر لگا دے۔ حقیقت۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نمبر اور لگتا ہے، یہ بیٹھے ہیں پرچے بنا رہے ہیں، پرچے، ہے کوئی بیمار پرچہ بنا دیں اس کا، شفا مل جائے۔ ملے گی کہاں سے؟ پروردگار دے گا۔ مراد آباد جا کے تو نمبر لگوا رہا ہے، ایک بار نمبر فجر میں بھی لگوا دے اٹھ کے۔ جی، ہے کوئی بیمار تو اسے شفا دے دے، اگر اٹھ کے کوئی مانگتا ہے تو اللہ اسے شفا دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور بھی کہتا ہے کوئی بھوکا کہ آج اس کی قسمت میں روزی کے خزانے لکھ دے، اگر کوئی روزی مانگتا تو اللہ اس کے کاروبار میں برکت لکھ دیتا۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی شادی والا جسے اچھے رشتے دے دے، یہ بھی اعلان ہوتا، مگر رشتے اس وقت نہیں مانگے جاتے، رشتے تو دیکھ ہی جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، دیکھنے جا رہی ہیں اور دیکھنے جا رہے ہیں، بڑا